مولانا شمسुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ کل ابتدائی طور پر ان باتوں کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ذکر کی تھیں۔ یہ سورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کا جو درمیانی عرصہ ہے اس میں سورت کی پہلی جو آیات ہیں وہ نازل فرمائی گئیں اور اس کے لیے واقعہ وہ پیش آیا صلح حدیبیہ کے معاہدے کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمان مکہ سے مدینہ منورہ آ جائے اس کو واپس کیا جائے گا، اور جو مدینہ منورہ سے نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکہ چلا جائے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ البتہ عورتیں اس شرط سے مستثنیٰ ہوں گی، جو عورت مسلمان ہو کر اور مکہ سے مدینہ منورہ آ جائے تو اس عورت کو واپس کرنے کا حکم نہیں تھا، مگر اس عورت کے بارے میں تفصیل تھی جس کا تذکرہ پچھلی آیات کے اندر آ رہا ہے کہ ان عورتوں سے جانچ پڑتال کی جائے گی کہ آیا وہ مخلصانہ ایمان لائی ہیں اور ان کی مکہ سے مدینہ آمد جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے اور کسی غرض سے نہیں۔ تو جب یہ بات ان کے طرز عمل سے ثابت ہو جائے گی تو پھر ان کو کفار کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اب تک کافرہ تھیں اور مسلمانوں کے نکاح میں تھیں، آئندہ کے لیے ان کے ساتھ اگر وہ کفر پر قائم رہتی ہیں تو ان سے نکاح کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ پچھلی آیات کے اندر مسئلہ آئے گا۔ آیات میں خالق کائنات نے اس سلسلے میں ہدایات جو ہیں مسلمانوں کو دی، اور ان ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ مسلمان کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ خاص ظاہری طور پر ہمدردی ظاہر کرے، قادیانی وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا، نہ پاکستان کا نہ مسلمانوں کا۔ اس کو اپنے اس مقصد سے محبت ہے، ہمدردی ہے، اور اس کا وہ مقصد جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے۔
تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن وہ مومن کا کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کبھی بھی مخلصانہ معاملہ نہیں کرے گا۔ وہ اپنی کسی غرض کو سامنے رکھ کر وقتی طور پر اس سے چاہے گا کہ اپنا مفاد حاصل کرے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں دوستی نہ رکھیں، گہرا تعلق، گہری دوستی نہ رکھیں۔ ہاں ظاہر کے معاملات، جیسا کہ آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور یہودیوں کے ساتھ وہ جن معاملات کے اندر بات طے تھی ان معاملات کے اندر ان سے لین دین اور کیا جاتا تھا، لیکن ان کے ساتھ گہری دوستی نہیں تھی۔ اور دیکھ لیں انہوں نے جس وقت اسلام کے خلاف کارروائی کی ہے پچھلی صورت میں، یہ سورہ حشر کہلاتی ہے، اس نے واقعہ ذکر کر دیا کہ انہوں نے جب اسلام دشمنی ان کی ظاہر ہوئی تو فوراً ان کے خلاف کارروائی ہوئی، اور جب تک اسلام دشمنی نہیں اس بات پر وہ قائم تھے، اس وقت تک ان کے ساتھ آنا جانا بھی تھا، لین دین بھی تھا۔ تو یہ لین دین ظاہری معاملات کی حد تک ہے، بقیہ کفار کے ساتھ گہری دوستی، گہری ہمدردی یہ جائز نہیں ہے۔ اور چونکہ عام لوگ ان دونوں باتوں کا فرق نہیں سمجھتے، اس لیے وہ بسا اوقات اسلام پر یا اسی طرح صحابہ پر وہ اس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں جو ان کے ساتھ یہ تعلقات ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ واضح طور پر بات جو ہے وہ فرما دی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمونہ ذکر فرمایا۔ چاچی آیات جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو، اب دیکھیں قرآن نے عنوان بدل دیا، یوں نہیں کہا کہ کافروں کو، بلکہ وہ وجہ ذکر کر دی کہ وہ میرے بھی، اللہ فرماتے ہیں میرے بھی دشمن ہیں کیونکہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ کافر اللہ کا دشمن ہے، عدوی و عدوکم، مخلوق اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ پر جب ایمان نہیں لایا، اس کے پیغمبر پر جب وہ ایمان نہیں لایا تو وہ اللہ کا دشمن ہے اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اور مومن وہ اللہ کا دوست ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول کا دوست ہے کیونکہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ اللہ کا دوست ہوا، اس کے رسول کا دوست ہوا۔ اب اس کا جو دوست ہے تو وہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست نہیں تو وہ اس کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ فرمایا تمہارا حال یہ ہے، تلقون الیہم بالمودہ، حاتب بن ابی بلتہ کی بات کی طرف اشارہ کیا، تلقون الیہم بالمودہ، تم دوستی کے پیغام ان کی طرف بھیجتے ہو، اپنی ہمدردی جتلاتے ہو ان کے ساتھ۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کے وہ منکر ہیں۔ تو جو قرآن، معلوم ہوا کہ جو قرآن کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو قرآن کو تبدیل شدہ مانتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک نے یہی وجہ ذکر فرمائی، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تمہارے پاس جو سچ آیا یعنی قرآن، فرمایا اس کو وہ منکر ہیں۔ تو جو قرآن کا منکر ہے وہ تمہارا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی وحی کا منکر ہے، وہ اللہ کا منکر ہے،
وہ اللہ کے رسول جس پر وحی اتری اس کا منکر ہے، اس لیے وہ تمہارا مخلص، تمہارا دوست، تمہارا تعلق والا، تمہارے ساتھ ہمدردی کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بالکل جو قرآن نے فرمائی یہ سورج سے بھی زیادہ واضح ہے، اور اس کے لیے واقعات بے شمار گواہ ہیں، اور لوگ آئے روز اس بات کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم، آگے وہ ایک دو تین ظاہری وجہ بھی بتا دیں۔ فرمایا دیکھو ان کی دشمنی کا حال یہ ہے، یخرجون الرسول وایاکم، کہ تمہیں بھی نکالا اور اللہ کے رسول کو بھی نکلنے پر مجبور کر دیا مکہ سے۔ تو تمہیں یہ بات نہیں تمہارے سامنے، تمہیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ جنہوں نے تمہیں نکلنے پر مکہ سے مجبور کیا تو وہ تمہارے دوست کیسے بن گئے بھائی؟ اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ دشمنی کی ایک ہی وجہ ہے، تمہارا مال اور تمہاری رشتہ داری وہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو، یہ ایمان وجہ ہے تمہارے نکالے جانے کی۔ تو انہوں نے تمہیں اس لیے نکالا کہ تم مسلمان ہو، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر کافر جو ہیں وہ اسی بنیاد پر مسلمانوں کو تہ تیگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو وہ برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہی کچھ جو ہے اس کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں امریکہ ہمدرد تمہارا کیسا ہو سکتا ہے جس نے اب دنیا کے نقشے میں سے سن 2009 ہی کے اندر پاکستان کو فارغ کر دیا تھا۔ امریکہ نے جو بین الاقوامی نقشہ چھاپا اس میں سن 2009 میں پاکستان کا وجود نہیں ہے، اور یہ کھلی کتاب ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے۔ وہ تمہارا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے جس نے تمہارے ملک کو توڑ کر 2 حصے کر دیا؟ لیکن اس کے باوجود دیکھ لو ان کی پیروی کر رہے ہیں، اندھا دھند ان کی پیروی۔ تو مسلمان کے ساتھ دشمنی کی بنیاد وہ ایک ہی ہے، اس وقت بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے، ان تؤمنوا باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، ربکم جو تمہارا پروردگار ہے، اور ان کو اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اپنے پروردگار پر یقین نہیں ہے۔ اور فرمایا اور بھی وجوہات ہیں، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، فرمایا دیکھو تمہارا حال کیا ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے نکلتے ہو میرے راستے میں اور میری رضامندیوں کو چاہنے کے لیے، تو تسرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ طور پر ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہو۔ خفیہ خط لکھا تھا نا، تسرون الیہم بالمودہ، ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، حالانکہ تمہارا ظاہر و باطن تم جو ہے وہ میرے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے پیغمبر پر ظاہر کر دیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے فوراً ہی اس کا تدارک کیا۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمایا جس نے یہ حرکت کی ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، اس نے غلط کام کیا ہے۔ اور فاروق اعظم کا یہ جذبہ جو ہے گویا اس کی خالق کائنات تصدیق فرما رہے ہیں کہ وہ غلط راستے پر ہو گیا جس نے ایسے موقع پر کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا موقع تھا اس نے دشمنی والا کام کیا، کہ خفیہ راز مسلمانوں کا وہ پہنچانا چاہا ان کفار تک، خواہ اس کے اندر نیت جو بھی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی غلط کام میں نیک نیتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، غلط کام غلط ہے، اس میں کوئی کہے کہ اس کی نیت نیک تھی، اس کی نیک نیتی کا کوئی اعتبار نہیں۔ دیکھ لیں
کہ ان کی غرض یہ تھی کہ اللہ نے فتح تو دینی ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا ہے، ان کو یہ یقین تھا، اور میرے بیوی بچے اس میں وہ محفوظ ہو جائیں گے، کفار کی دست برد سے، ان کی زیادتی سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے اور اللہ کے رسول کو اور دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نیت یہ تھی۔ اب یہ نیت اپنے مقام پر صحیح نیت ہے، لیکن کام چونکہ غلط ہے، غلط کام میں نیت صحیح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا من یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، جس آدمی نے تم میں سے یہ کیا ہے وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا ہے۔ اب توبہ کی حضرت حاتب نے تو وہ اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول کر لی اور معاف کر دیا بدر میں شرکت کی وجہ سے۔ فرمائے یسکفوکم یکون لکم آدام ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، اگر تم ان کے ہاتھ میں آ جاؤ، تم تو ان کو راز دے رہے ہو، اگر تم ان کے ہاتھ میں آ جاؤ تو فرمایا وہ تمہارے ساتھ پتہ کیا کریں گے، یکون لکم آدان، وہ تمہارے پاس ساتھ دشمنی کا اظہار کریں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ کھول دیں گے، یعنی تمہارے قتل کے لیے، تمہیں تباہ کرنے کے لیے۔ اور دیکھ لو افغانستان میں کیا کیا ہے، کہ ان کو اپنی طاقت جہاں تک تھی انہوں نے استعمال کر کے مسلمانوں کو 8 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ اور اس وقت کیا ہو رہا ہے شام کے اندر، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہزاروں اہل سنت مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ان کا صرف قصور یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں، خالص اسی راستے پر ہیں جس راستے پر اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ تجویز فرمایا ہے، یہی ان کا قصور ہے اور کوئی قصور نہیں ہے۔ جو ان میں سے روافض ہیں تو وہ قتل کرنے والے ہیں، وہ تو آگے 40 سال سے مسلط چلے آ رہے ہیں۔ کفوکم یکون لکم آدام ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم، فرمایا بالسوء، کہ وہ تمہاری مذمت بھی کریں گے کہ ہونا چنگا قابو آیا بھی، ودوا لو تکفرون، اور ان کی سب سے آخری خواہش، سب سے پہلی اور سب سے آخری خواہش یہی ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ وہ اس سے کم پر راضی نہیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسلام چھوڑ کر وہ کافر ہو جاؤ، اور تم ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے ہو، تو پھر تم یہ دوستی ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں کیوں بڑھاتے ہو؟ اس لیے ان کے ساتھ دوستی کے تعلقات کو ترک کر دو، آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس تنبیہ کے بعد کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ کسی بھی صحابی سے ایسی کوئی بات ہوئی ہو۔ اللہ جل شانہ راہ حق پر قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔